بوڑھے ہو جائیں. پہلے تھا جوان بھی ہو ماں باپ اس نے سلوک تو پھر بھی ہے. الگ بات ہے کہ خدمت ان کی کرنا کب واجب کب فرض ہوتی ہے، یہ ایک الگ ہے ٹاپک ہے کہ وہ کب ہوگی والدین کی خدمت. جب وہ کچھ نہیں کر سکتے، وہ خود محتاج ہو گئے ہیں اور بچہ کر سکتا تو اب اس پہ لازم ہے کہ وہ والدین کی خدمت کرے. لیکن اگر وہ جوان ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ والدین جوان ہو تو حسن سلوک نہیں کرنا. یاد رکھو سب سے زیادہ ثواب، سب سے زیادہ اجر جس صدقے پہ ملتا ہے نا وہ ہے ماں پہ خرچ کرنا اور اس کے بعد باپ پہ خرچ کرنا. چاہے وہ جوان ہے چاہے وہ بوڑھا ہے، جو ماں پہ خرچ کرے گا اللہ سب سے زیادہ اجر عطا فرمائے گا. ماں کے بعد باپ پہ خرچ کرے گا، پھر ماں باپ کے جو رشتہ دار ہیں کیونکہ وہ بھی تو ماں باپ کے ہی ہیں نا، پھر ان سے جو اس نے سلوک کرے گا اور اس پہ خرچ کرے گا رب اسے زیادہ عطا فرمائے گا. اب یہاں دیکھو فرمایا جو بوڑھے ہو جائیں دونوں ہی یا دونوں وچوں ایک بوڑھا ہو جائے تو اس نے سلوک تو کرنا ہی کرنا ہے، لیکن جو بوڑھے ہو جائیں تو تسی کی کرنا ہے. میں فلا تقل لہما اف، انہوں نے اف بھی نہیں کہنا. اس سے آگے بھی کوئی جملہ ہے، کیا فرمایا؟ اف کے دو معنی، اف کے دو معنی. ایک بندے کو تکلیف ہوتی ہے نا، کوئی چیز اچھی نہیں لگتی تو کہتا ہے اف. باپ کا پخانہ بھی ہو، باپ کا، اور اپنے ہاتھ سے صاف کرے، نوکرانی نہ رکھے. ایسے تو نوکرانی بھی نہیں رکھتی، نوکر بھی نہیں رکھتی. اپنے ہاتھ سے صاف کرے، منہ ناک پہ کپڑا بھی نہ چڑھائے، ناک پہ ناک بھی ننگا ہی ہو اور وہاں اف نہ ہو. وہ کیا ہے؟ یہ ہے اف. اگر اف کہہ دیا پھر بھی گیا، پھر بھی گیا. تیری ماں تیرے باپ نے جب تیرے ساتھ ایسا کیا تھا تو ناک پہ کپڑا نہیں چڑھایا تھا، مجبور نہیں ہوئی تھی، انہیں ناک نہیں چڑھائے تھے، انہوں نے اسی طرح تجھے دھویا تھا، تجھے صاف کیا تھا. اب تو ناک نہ چڑھا ان پہ، نہ تیرا منہ ایسا ہو خوشی خوشی کہ یہ تو رب کا فضل ہے جس نے خدمت کا موقع دیا ہے. مگر ایسے بھی ہیں جنہیں باپ کا تو چہرہ بھی نصیب نہیں ہوتا، ماں کا تو چہرہ، خدمت تو بڑی دور کی بات ہے، چہرہ بھی نصیب نہیں ہوتا. یہ تو خوش نصیب ہے کہ جن کی جھولی میں باپ دم دے دے، جس کی جھولی میں ماں دم دے دے. یہ تو خوش قسمت لوگ ہیں جنہیں خدمت کا موقع مل جاتا ہے. فلا تقل لہما اف، انہیں اف بھی نہیں کہنا، انہیں ولا تنہرہما، اور انہیں چڑکنا بھی نہیں انہوں. اور ادھر ہمارے ہاں جب بچوں کی تربیت نہیں کرنی تو انہیں چڑکنا ہی نہیں. یہ بھی المیہ ہے. ماں باپ کی عظمت اپنی جگہ پہ ہے، لیکن ماں باپ کیوں نہیں بچوں کو مدارس میں بھیجتے؟ نہیں مدارس بھیجتے تو کم از کم ماں باپ خود تو انہیں سکھلائے نا کہ ماں باپ کی عظمت کیا ہے، ماں باپ کے حقوق کیا ہیں. بچے لا علمی کی وجہ سے بھی گناہ کر رہے ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں کہ یہ کتنی بڑی نعمتیں ہیں. وہ بھی قدر کیسے کریں گے؟ ان کی قدر تو تب کریں گے جب آپ بتائیں گے. دنیا کے سارے داؤ پیچ بتاتے ہو، یہ کیوں نہیں بتاتے کہ ہمیں پیدا کس نے کیا ہے، ہم کس کے غلام ہیں اور ہم نے کرنا کیا ہے، ہم نے زندگی کیسے گزارنی ہے. میں بات بتاتا ہوں مولا مشکل کشا شریف خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. آپ کے پاس ایک کیس آ گیا تو کیس کیا آیا کہ پتر نے اماں ابا کو ڈنڈے مارے تھے، اور پتر بھی ڈنڈے مارتے تھے. بلایا آپ نے، پوچھا کی وجہ ہے؟ انہیں کیا حضور میں ڈنگر چڑھانا، ماں باپ نے ایسے کام رکھا ہے ڈنگر چڑھان دے تو ڈنگر چڑھانا تو جدو دونوں لڑتے نہیں نا میں مارنا ڈنڈا تو دونوں کی لڑائی چھڑا دے. تو میں جدو ماں باپ لڑے تو جو کام ڈنگرا نہ کرنا ہوئی ماں باپ نہ کیتا، دونوں نے ماریا ڈنڈا، لڑائی چھڑا دیتی ہے. مولا مشکل کشا شریف ہوتا ہے اس کا کوئی قصور نہیں. قصور تو تمہارا ہے جنہوں نے ساری زندگی ڈنگر ہی چڑھائے ہیں، اسے کو بندہ بھی بنایا ہے، اسے کو بتایا کہ مومن کسے کہتے ہیں، انسان کسے کہتے ہیں، اسے علم ہی نہیں. تو جب علم نہیں ہوگا تو پھر ماں باپ کے ساتھ یہی سلوک ہوگا. تو جب علم آ جائے گا بچے قدموں میں آ جائیں گے. اب پھر ادھر توجہ فرمائیں. ما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا کریما. جب وہ بڑھاپے کو پہنچ جائیں دونوں یا دونوں میں سے کوئی ایک، انہیں چڑکنا نہیں. ادھر کیا ہوتا ہے، کہتے بابے چپ کر کے بیٹھ جا، ماں کہتے ہیں ماں اماں چپ کر، تینوں نہیں پتا، چپ کر. پھر وہ بول دیے چپ کر. کاش اسے پتا ہوتا جب تو چھوٹا تھا تو کتنی باری بولتا تھا تو ماں ایک دفعہ بھی نہیں کہتی چپ کر، پھر کہتی ہے بیٹا،
پھر کہتی تھی بیٹا، پھر کہتی تھی بیٹا، پھر ماتھے چومتی تھی. اسے تو تیرا بار بار اماں کہنا بڑا پسند تھا، اسے تو بار بار تیرا ابا کہنا بڑا پسند تھا. اب وہ تجھے بیٹا بیٹا کہہ کے پکارتا ہے تو تجھے الرجی کی ہوتی ہے، تجھے تکلیف کی ہوتی ہے. اس لیے تکلیف ہوتی ہے کہ تو نے سیکھا نہیں ہے، تمہیں پتہ نہیں. میں نے تو پیچھے یہ بھی بات کی تھی کہ اب نیٹ کا دور ہے، اب لوگ تو دیکھیں نا مووی بنا لیتے ہیں. تو میں نے کہا یہ جنہیں سمجھ نہیں نہ آتی ہے، چھوٹے چھوٹے آج اٹھ کے ماں باپ پہ بولتے ہیں نا، ان کی بھی ویڈیو بنا دو. اور جب یہ 14-15 سال کے ہو نا تو جب ماں کے گردن ایسے کرے نا، انہوں نے کہا دیکھ تو کی ہے تیرا، دیکھ گند کس طرح صاف کیتا ہے، اے دیکھ سامنے ذرا تیرے کیڑے کیڑے ہسپتال کھڑے ہی کمینے. اب ساڈے کے بولنا اج ماں کے بولنا ماں کی خدمت، تاکہ یہ ماضی بھول جاندے نے نا. انہوں پتہ ہی نہیں ماں باپ نے پورا دن باپ کم کر کے آیا ہے، جو گھر آ کے پتا چلا پتر بیمار ہے، تھکیا آیا ہی گھر، انہوں وہ تھکاوٹ بھی بھول گئی اور ساری رات دوڑتا رہا اسپتال. صبح پھر کام دے اگے تو پھر فیس بھی دینی ہے، ڈاکٹر نے فیس بھی نہیں چھڑنی، تو دوائیاں کا بھی کچھ کرنا ہے. کدی انہیں ادھر دوڑ کدی ادھر دوڑ، ماں الگ پریشان، باپ الگ پریشان، رشتہ دار الگ پریشان. یہ 15-16 سال کا ہوتا ہے، پھر کہتا ہے میرے لیے کسی کچھ نہیں. اور یہ عجیب باتیں کرتا. فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا کریما. کا جھڑکنا نہیں، انہوں نے اچھی بات کرنی ہے، عزت والی بات، نرمی نہ بات کرنی ہے. وقف لهما جناح الذل، فرمایا ان کے لیے عاجزی کا بازو پھیلا دو، یعنی نرمی کرے، سختی نہ کرے. یہ جو ان کا وقت ہے بڑھاپے کا وقت ہے، اور بڑھاپے میں ایسے سمجھو جیسے بچہ ہوتا ہے، چڑچڑا پن آ جاتا ہے، یہ حالت ہو جاتی ہے اس وقت پھر جو برداشت کرتا ہے پھر وہ بہت پاتا ہے. اب دیکھو میں ایک بات کر کے بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں. میرے شیخ صاحب تو اس حوالے سے بڑی تربیت فرماتے ہیں. آپ مانتے ہیں کہ بڑی سی بڑی مشکل بھی ہوئی نا، بڑی تو بڑی مشکل بھی ہوئی، ایک نسخہ ہے وہ ازما کی، اور یہ پڑھنے والا نہیں ہے. یہ نہیں ہے کہ سورہ بقرہ بتانے والے کو بھی نہیں پتا کہ سورہ بقرہ ہے کتنی ہے، جی 121 دفعہ پڑھنی ہے. وہ بابے تو ہی پڑھنا ہے بیٹھ کے ذرا، اور تو بابے کو خود ہی نا سورہ بقرہ پڑھنی آتی ہو تو 121 دفعہ. ایسا بھی کوئی بابا ہو نا جو کہے 121 دفعہ نہیں، بتا ماں تو نہیں ناراض، کوئی باپ تو نہیں ناراض، کسی کا گلا تو نہیں چیر کے آیا، کسی کا دل تو نہیں دکھا کے آیا. نماز بھی پڑھی ہے کہ نہیں فجر دی، وہ زور دی بھی پڑھی ہے کہ نہیں، جھوٹ تو نہیں بولے، فرار تو نہیں کیتے. تیرے تے رب ناراض ہے، تو کدھر آنا پیا، جا رب کا رجوع کر، کرم ہو جائے گا. ماں باپ نو راضی کر، جا کے بھراواں نو راضی کر، بہناں نو راضی کر، محلے والوں نو تنگ کیتا دی ستایا نہیں تو ہن ایتھے کوئی تویز دئیے تینوں، کیڑا تویز دئیے، اس تو اگے کیڑا تویز ہے. تویز یہی ہے آمنہ کے لال کی غلامی، اس سے بڑا ہمارے پاس کوئی تویز نہیں ہے. اللہ فرماتا ہے جو اللہ سے ڈر جاتا ہے، جو اللہ سے ڈر جاتا ہے، اللہ کے محبوب کی غلامی کر جاتا ہے، فرمایا ہم اس کے لیے راستے بھی نکال دیتے ہیں اور انہوں اتھو رزق دیں گے جتھے ہوتا وہم و گمان بھی نہیں جائے گا. اس سے بڑا تویز کیا ہے؟ نماز پڑھنی نہیں. صبح جس نے نماز فجر کی نہیں پڑھی، شیطان نے اس کے کان میں پیشاب کر دیا، اب کون سا تویز اثر کرے گا؟ اب اللہ سے معافی مانگ، اللہ کو راضی کر، گھر ہی میں سکون ہو جائے گا، گھر ہی میں کرم ہو جائے گا، گھر ہی میں فضل ہو جائے گا. لیکن میرے شاہ صاحب ماتے یہ کہنا کہ 120 دفعہ پڑھو سورہ بقرہ، کتنی دفعہ؟ 121 دفعہ. کہنا نہیں ان کو تو ہی پڑھنا ہے 121 دفعہ سورہ بقرہ، سیدھی راہ پہ ان کو لگا. میرے شاہ صاحب فرماتے ہیں دیکھو پڑھنے والا نسخہ نہیں ہے، وظیفہ نہیں ہے، یہ کرنے والا وظیفہ ہے. کرنے والا وہ کیا؟ میں وڈی تو وڈی مشکل ہوئی، چند دن مٹھیاں بھرنیاں نہیں اپنے والدین نے. کیا کرنا ہے؟ دبانا ہے. اے نہیں کہ دبائی دینا ہے، وہ دبانا نہیں، مٹھیاں بھرنیاں نہیں. صرف چند دن. میرے شاہ صاحب تو کر کے دیکھو، چند دن کرو، وڈی دی وڈی مشکل بھی ہوئے گی، دور ہو جائے گی. اب میں تویز کے خلاف نہیں، اب نہ تویز کرانے جائیں، نہ کسی طرف جائیں، والدہ کے قدموں میں بیٹھ جائیں، والد کے قدموں میں بیٹھ جائیں. ان کے دل سے دعا نکلنی ہے. پیسوں کی بات نہیں کہ والدہ کو لاکھ روپیہ دو، کروڑ دو، یہ بھی نہیں. وہ تو تمہاری محبت کی بھوکی ہوتی ہے، باپ تو تمہاری چاہت کا بھوکا ہوتا ہے، تمہاری محبت کا بھوکا ہوتا ہے. جب آپ نے یہ ہاتھ رکھے نا تو باپ کا دل کتنا ٹھرنا ہے کہ بیٹے نے مجھے باپ سمجھا ہے، ماں کا کتنا دل ٹھرنا ہے کہ اس بچے نے مجھے ماں سمجھا ہے، کتنا احترام کر رہا ہے کہ گوڈے دوبارہ دل سے دعا نکلے گی. پھر کون سی ایسی شے ہے کہ ماں کی دعا کے آگے رکاوٹ بن جائے اور باپ کی دعا کے آگے رکاوٹ بن جائے؟ بیٹے کے حق میں رب قبول فرما دیتا ہے. اس لیے ان چیزوں کو ہم نے اپنے ذہن میں رکھنا ہے. والدین کے حوالے سے جو میں بات کر رہا تھا، حدیث سے بات کا مفہوم ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نیکوکار بچہ کیا فرمایا؟
साढ़े यहाँ भी बयान हो जाता है, कोई बच्चा वालिदैन का मुँह देखे खुशी दे नाल ते बाप का मुँह देखे तेन हजे मकबूल हर बेटे को नहीं मिलता। याद रखो, हर बेटे को हजे मकबूल का स्वाब नहीं मिलता, तो हर बच्ची को नहीं मिलता। माँ बाप दिनों राती नाराज करके तंग करके तो मुँह देख रहे हैं, एनू स्वाब मिलेगा, एनू नहीं मिलेगा। हदीस से बाप में बार नेकोकार बच्चा जो अपने वालिदैन को मुस्कुरा के देखता है, खुश होके देखता है, ऐसा नहीं देखता जिस तरह खा जाए, खुश होके देखता है ना। तो मेरे आका फरमाते ने अल्लाह पाक उन्हें पूरे हज का सवाब अता फरमाता और कबूल है। मैं बात खत्म करने लगा, मुझे दसो इस बच्चे ने मां को बहुत पैसे दे छड़े, बाप को बड़े पैसे देते हो नहीं, तो फिर हजे मकबूल का सवाब क्यों मिल रहा है? तुसी सारे कहोगे एने मां का दिल जित लिया, एने बाप का दिल जित लिया, ते मां बाप का दिल जितना एडा वड्डा अल्लाह दे हाँ कि अल्लाह पाक पूरे हज का सवाब देता है। आज लोग कहते हैं कि इस्लाम ने हमें इज्जत नहीं दी। हमने कहा तूने इस्लाम पढ़ा ही नहीं, तुझे इस्लाम समझे ही नहीं। और ये नमाज पढ़ रहा है तो जब कबूल का सवाब मिल रहा है, या रोजा रख रहा है जब कबूल का सवाब मिल रहा है? नहीं, सिर्फ मां का दिल जीत रहा है, मां के दिल में ठंड डाल रहा है और बाप के दिल में ठंड डाल रहा है। अल्लाह ने इन्ने को पसंद है और औलाद ने हाँ मां का इन्ना मकाम और बाप का देता 1000 मरतबा नीचे मुंह करके फिर देखे, फिर नीचे मुंह करके फिर देखे, हर बार अल्लाह जब कबूल का सवाब अता फरमाता। क्यों? क्योंकि इसने मां का दिल जीत लिया। किसका दिल? बाप का। सूफिया तो कहते हैं मखलूक का दिल जीत, माँ बाप तो बड़ी ऊंची हस्तियां हैं, उन्होंने कहा मखलूक का दिल जीत। क्यों? क्योंकि मखलूक का दिल जीतना हज अकबरस्त, मखलूक का दिल जीतना हज अकबर है। मैं इसी शेर पे, 2 शेरों पे अपनी बात को खत्म करता हूँ। अल्लामा इकबाल शायर मशरक बड़े खूबसूरत अंदाज में कहते हैं, खुदा के बंदे हैं हजारों, खुदा के बंदे हैं हजारों, बनों में फिरते हैं मारे मारे। खुदा के बंदे हैं हजारों, बनों में फिरते हैं मारे मारे। मैं तो उसका बंदा बनूंगा, मैं तो उसका बंदा बनूंगा जिसे खुदा के बंदों से प्यार होगा। खुदा के बंदे हैं हजारों, बनों में फिरते हैं मारे मारे। मैं तो उसका बंदा बनूंगा जिसे खुदा के बंदों से प्यार होगा। और शायर ने मौजूदा हालात के मुताबिक भी ये शेर कहा, उठा कि खुद ही चलना पड़ता है ये टूटा थका बदन फखरी। उठा के खुद ही चलना पड़ता है ये टूटा थका बदन फखरी। कि जब तक सांस चलती है कोई कंधा नहीं देता, कि जब तक सांस चलती है कोई कंधा नहीं देता। अल्लाह जल्ल वाला से दुआ है अपने महबूब करीम सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सत्य से मरहुमा की कामिल बख्शिश मंजूर फरमाए और हमारे पास जो अभी नेमतें मौजूद